بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھا۔ آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے کو خانہ کعبہ میں بھی رکھا گیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطانی عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی، تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید 30 گھوڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ معطا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ تو اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤ والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جھاؤ والے درخت کو پا لے تو ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹ دیں۔ ناظرین گرامی، جھاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خودرو ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا اور وہ 3 جھاؤ والے درخت کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درختوں کو کاٹ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلہ کے 3 جھاؤ والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔
خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جھاؤ والے دوسرے درخت کو بھی زمین برد کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا، کیا خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نفی میں تھا۔ یہ جواب سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے جھاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک قبیح صورت شیطان عورت باہر کھڑی ہے، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ اس نے جب حضرت خالد بن ولید کو دیکھا، اس قبیح شکل شیطان عورت سے مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھے مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وار کے بعد جب دیکھا تو شیطان عورت عزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش والے 3 جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزا کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعے کا ذکر اسلامی تاریخ کی بہت سی کتب میں درج ہے، لیکن یہ واقعہ تاریخی کتاب بلوغ الادب میں تفصیل سے درج ہے۔ آپ وہاں سے اس واقعے کی تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔